فتح پور سیکری سامراج چھٹا انشے سیریل شارق علی۔ فتح پور سیکری کی سیر ہمارے بچپن کی حسین یادوں میں سے ایک ہے۔ اب جو جھلکیاں یاد رہ گئی ہیں ان میں سے ایک منظر تو بلند دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سرخ اینٹوں سے بنی تاریخی عمارتوں کے سلسلے کو دیکھ کر حیران ہوتے چلے جانا ہے۔ ہم سب بانو امی کو گھیرے ان کے بچپن کی یادیں سن رہے تھے۔ بولیں، اکبر بادشاہ نے فتح پور سیکری کو اپنا دوسرا دارالحکومت بنایا تھا۔ ہمارے والد کے لیے تو سلیم الدین چشتی کے مزار پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا وہاں جانے کا سب سے بڑا جواز تھا، لیکن ہم بچے، خاص طور پر میں اور انوری، جودہ بائی کے محل میں جا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اکبر اور جودہ سے منسوب کہانیاں ان در و دیوار میں ہمارے لیے گویا زندہ ہو جاتی تھیں۔ ایک سحر سا تھا پورے علاقے میں۔ ہم سوچتے کیسا لگتا ہوگا جب اس بڑے سے حوض کے بیچ اس سنگ مرمر کے چبوترے پر تان سین دیپک راگ سناتے ہوں گے۔ دیوان خاص میں اکبر نورتنوں کے بیچ بیٹھا حکومتی معاملات کی دیکھ بھال نہ جانے کیسے کرتا ہوگا۔ پھر وہاں کے باغوں اور قدیم درختوں کے سائے میں بیٹھنا بڑا انوکھا تجربہ تھا۔ گویا فتح پور سیکری مغل حکمرانی کی ایک ایسی مثال تھی جس میں ہندو، عیسائی، مسلمان سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی لگتی تھی۔ کئی دنوں تک خواب آتے کہ پنچ محل کی 5 منزلہ عمارت کی خوابگاہ میں جودہ بائی نے سبزیوں سے بنے کھانوں سے ہماری دعوت کی ہے، یا خزانہ محل میں مغل شہزادیاں اپنے ہیرے جواہرات جڑے زیورات مجھے اور انوری کو دکھا رہی ہیں۔ مغل اتنے طاقتور تھے تو انگریز ان پر کیوں کر حاوی ہوئے؟ رمز نے پوچھا۔ پروف بولے، یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی کے وسط تک مغل سلطنت بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ایک وجہ تو نادر شاہ اور احمد شاہ کا دلی پر حملہ اور اس کی تباہی تھی، اور دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بغاوت کو کچلنے میں بے دریغ دولت خرچ کر کے بے حال ہو جانا تھا۔ یوں مغل حکومت سکڑتی چلی گئی اور اس کی طاقت راجا مہاراجاؤں کے مقابلے میں کمزور ہوتی چلی گئی۔ 31 دسمبر سن 1600 میں ملکہ الزبتھ اول کے دستخطوں سے چند مہمجو سیاحوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے ہندوستان جانے کی سرکاری اجازت دی گئی تھی۔ یہ برطانیہ کا ہندوستان پر قبضے کی سمت پہلا قدم تھا۔ 1640 میں پہلی بار ایسٹ انڈیا کمپنی جنوبی ہندوستان میں تجارتی معاہدے کے تحت زمینی قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور یہاں تجارت کی آڑ میں اپنا فوجی قلعہ قائم کیا اور مقامی لوگوں کو روزگار دے کر ان کی فوجی تربیت شروع کی۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں اب مدراس شہر آباد ہے۔ پھر یہی ترکیب استعمال کر کے انگریز نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قلعے قائم کیے اور مقامی فوج تیار کی۔ ایک طرف مغل کمزور ہو رہے تھے اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی جگہ جگہ مقامی فوج تیار کر کے مضبوط ہو رہی تھی۔ یوں انگریز جو یہاں تجارت کے لیے آیا تھا اس خطے کے سیاسی معاملات میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوتا چلا گیا۔ کیا دوسرے یورپی ممالک ہندوستان میں دلچسپی نہ رکھتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بولے، پہلے تو دیگر یورپی ممالک مثلاً پرتگال اور فرانس بھی ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھے ہوئے تھے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاسی سوجھ بوجھ اور پھر پیرس ٹریٹی کی وجہ سے دیگر یورپی ممالک آہستہ آہستہ ہندوستان پر اپنا اثر کھو بیٹھے، سوائے فرانس کے جو جنوب میں کچھ حصوں پر بہت عرصے تک مؤثر رہا۔
پھر لارڈ کلائیو جیسا ظالم شخص اس سارے منظرنامے میں داخل ہوتا ہے اور اپنی فوجوں کی مدد سے بنگال میں فرانسیسی اور بنگال کی فوجوں کو جنگ پلاسی میں فیصلہ کن شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فوجی فتوحات ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر بھی بغیر کسی بڑی مزاحمت کے پیش رفت کرتی چلی جاتی ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔